بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ سلسلہ وار ہم سن رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کے پاس حق بات بولنا افضل ترین جہاد ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان میں ہوگا۔ مصطلف کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ والی مصر احمد بن طولون بڑا ہی سفاک بادشاہ تھا، مگر اس کے باوجود اسے مقدمات میں ظالم اور مظلوم کے درمیان انصاف کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا عباس ایک گانے والی عورت کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور اس کا غلام ہاتھ میں ستار یعنی گانا بجانے والا ایک آلہ لے کر جا رہا تھا۔ ایک عالم باعمل نے جو یہ منظر دیکھا تو انہوں نے غصے سے بے قرار ہوئے اور غلام کے ہاتھ سے ستار چھین کر زمین پر اس طرح پھینک دیا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عباس نے غضبناک ہو کر اپنے باپ احمد بن طولون کی کچہری میں اس عالم پر مقدمہ کر دیا۔ جب یہ عالم اس کچہری میں پہنچے تو احمد بن طولون نے سوال کیا، کیا واقعی تم نے وہ ستار توڑا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ احمد بن طولون نے بڑے غصے سے پوچھا، کیا تمہیں علم ہے کہ وہ ستار کس کا ہے؟ عالم نے فرمایا کہ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ ستار آپ کے بیٹے کا ہے۔ احمد بن طولون نے پوچھا، پھر بھی تم نے میرے اعزاز یعنی میری بادشاہت کا خیال نہیں رکھا؟ تو عالم صاحب نے بہت ہی بے خوف ہو کر جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھوں اور آپ کی بادشاہت کے خوف سے خاموش ہو جاؤں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے، پارہ 10 رکوع نمبر 15 میں ہے۔ یہاں میں اس آیت کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں کہ اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ساتھ ہی وہ عالم دین کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ اس محترم عالم کی یہ تقریر سن کر احمد بن طولون یکدم ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو مجاز بناتا ہوں کہ آپ پورے شہر میں جو بات بھی شریعت کے خلاف دیکھیں وہ فوراً ختم کر دیا کریں۔ اخبار الاخیار میں یہ روایت ہے کہ حضرت مولانا شیخ شہاب الدین بن مولانا فخر الدین زاہدی کا لقب حق گو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ دہلی محمد تغلق بڑا ہی ظالم تھا، مگر ایک دم اس کے سر پر یہ بھوت سوار ہو گیا کہ مجھے لوگ محمد عادل کہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت مولانا شیخ شہاب الدین کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ آپ مجھے محمد عادل کہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب یہ عادل کہیں گے تو لوگ بھی کہنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے غضبناک ہو کر جواب دیا کہ میں ایک ظالم کو ہرگز ہرگز عادل نہیں کہہ سکتا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو قلعے کی دیوار سے نیچے پھینک دو۔
چنانچہ جلادوں نے آپ کو دیوار سے نیچے پھینک دیا اور آپ شہید ہو گئے، اور آپ کی قبر بھی قلعے کے نیچے ہی بنی ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگ آپ کو شہاب الدین حق گو کہنے لگے۔ اسی کتاب میں بادشاہ دہلی محمد تغلق کا ایک اور واقعہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ اس نے یہ کہہ دیا کہ خدا کا فیض تو منقطع نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا فیض تو نہیں ٹوٹتا، تو پھر فیض نبوت کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ معجزہ دکھائے تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ علامہ مولانا عماد جو اس وقت اس کے دربار میں موجود تھے، بھرے دربار میں ہی یہ بات کہہ دی کہ اے بادشاہ، بہانہ مت کھا، کیا بک رہا ہے تو؟ محمد تغلق غصے میں بھر گیا۔ پھر اس نے حکم دے دیا کہ ان کو ذبح کر کے ان کی زبان کھینچ لی جائے۔ چنانچہ جلادوں نے آپ کو ذبح کر کے آپ کی زبان کھینچ لی تھی۔ گویا اس قدر ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہنے سے وہ باز نہیں آئے تھے اور اپنی جان دے دی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر